اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے, عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے, اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے. قبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں. ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. قبلہ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی. صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے نبی کے قدموں پہ آئے. سیدنا ابوبکر صدیق کو مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا. سیدنا عثمان غنی کو یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں پہ آیا. یہ وہی عمر ہے نا, عمر کی کہانی تو سنو. یہ وہی عمر ہے نا جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے, کہا بیٹا اس کو لائن پہ کھڑا کرو. 5 اونٹ دیے, کہا بیٹے اس کو لائن پہ کھڑا کرو. سیدنا عمر فاروق کی کہانی سنا رہا ہوں, قربان جاؤں. باپ نے 5 اونٹ دیے, کہا بیٹے ان 5 اونٹوں کو لائن پہ کھڑا کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے, پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے, درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے, آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے, آپ کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تو ایک مالدار عرب کا بیٹا ہے, 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا. پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے, جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی. انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا, حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ او میں تمہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی ایک کہانی نہ سنوں. جوانوں سبق حاصل کیجئے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے. آپ کے دور میں مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہتی ہے. مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی, بڑی ہی حسین و جمیل, حسن کی ملکہ شہزادی. اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا. وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ نیک سیرت بھی تھی. یہ خوبصورت عورت جو تھی نا, یہ روزانہ قبلہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی. پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی. یہ خوبصورت حسن کی ملکہ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی. آگے کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن, 4 دن, 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی, اور نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میرا بار بار راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں, بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے. میں تیرے حسن پہ فدا ہو بیٹھا ہوں, میں تجھے پانا چاہتا. اس نے کہا اوے میری محبت تیرے دل میں سما گئی ہے. کہا ہاں. اچھا تم مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے؟ کہا ہاں. اچھا اب تو مجھے پانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں, میں تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان اگر تم مجھے پانا چاہتا ہے, اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن, میری ایک شرط ہے. میری کیا ہے میاں؟ کیا ہے وہ شرط؟ تو پوری کر, بس میں تیری ہو گئی. اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے تیری؟ اگر تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں, جلدی بتا کون سی شرط ہے. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان
اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو میرے جیسی حسن کی ملکہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے. کتنی میاں؟ کتنی میاں؟ 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو سودا بھی آسان ہے، یہ تو کام بھی آسان ہے. قبلہ اس نے کیا، فوراً وضو، سیدھا مسجد نبوی. اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد. کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے، خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کے. اب اس نوجوان نے کیا کیا؟ مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی. کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے. جوانو، میں یہاں پر تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا. جوان، اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں. کہا جی کون سی بات؟ کہا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے پیر امام حسین نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے. آگے والا جو جواب ہے ایک بار سنے تو صحیح، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، عمر لمبی ہو جائے گی، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا. اللہ. جوانو، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. اے بندے، جی میں لکھتی میں اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں. مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، میرے سونے نبی کا بلال آگے سے مسکرا رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہائے بلال نے آگے جو جواب دیا میاں دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے. جب کسی شخص نے کہا بلال میاں عجیب کہانی ہے تیری، عجیب تماشا ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے پتھر مارتا ہے، تو بجائے رونے کے مسکراتا کیوں ہے؟ بلال نے کہا او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتی ہے کہیں یہ کچا تو نہیں. تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے. پر میں نہ دانو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے. فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. میرے مالک اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے،
کھال ادھر جائے گی۔ حق حق کی آواز۔ قصہ مختصر، اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی، کس کو پانے کے لیے؟ صدقے، خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر، میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر۔ قبلہ یہ نوجوان ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، جوانو توجہ، جب 40 دن مکمل ہوئے، 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے پہ کھڑی۔ خوبصورت عورت نے کہا، نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، میری شرط کا احترام کیا، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، میرے جیسی حسن کی ملکہ شہزادی کو پانے کے لیے تو 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ اے نوجوان، تو نے میری شرط پوری کی ہے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے۔ اس نوجوان نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا، سر اٹھایا، دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن کی ملکہ، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ کریم رب سے جوڑ دیا، اس دل کا تعلق مالک سے جڑ گیا ہے۔ اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا، مجھے حسین حسن کا بادشاہ مل گیا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو۔ اور سنو، رب کے عشق میں، مدینے والے محبوب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے۔